کہاں تک ہم مسلسل رخ بدلتے جائیں کشتی کا، کہاں تک ہم مسلسل رخ بدلتے جائیں کشتی کا، جہاں ساحل سمجھتا ہوں وہیں طوفان ابھرتا ہے، جہاں ساحل سمجھتا ہوں وہیں طوفان ابھرتا ہے۔ یہ دنیا آسان نہیں ہے، دنیا کے اندر جینا اور دنیا کے اندر کامیابی کے عروج پر پہنچنا آسان نہیں ہے، اور پھر آخرت کی تو بات ہی چھوڑیے، جنت کو حاصل کرنا اور جہنم سے نجات پا جانا یہ اتنا مشکل کام ہے، اتنا کٹھن کام ہے کہ آپ کے دماغ کی نسیں جو ہے وہ پیرالائزڈ ہو جائیں گی یہ چیز کو سوچ کر۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان سویا سویا بیٹھا بیٹھا رہے اور جنت کے اندر وہ داخل ہو جائے۔ اور بحر غفلت یہ تیری مستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری مستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ جنت کو آپ آسانی سے حاصل کرنے کا مت سوچئے، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے مشقت اور اس کے لیے محنت لگتی ہے۔ اگر ایک انسان اس غلیظ ناپاک دنیا کے لیے اتنی مشقتیں، اتنی محنتیں اور دن رات ایک کر رہا ہے تو اندازہ لگائیے جس جنت کو اللہ رب العالمین نے پاک جنتیوں کے لیے بنایا ہے، جس جنت کے اندر حوریں ہوں گی، جس جنت کے اندر الگ الگ جو ہے دودھ کی، شہد کی اور اس طرح کی نہریں ہوں گی، جس جنت کے اندر تمام پاک چیزیں جو ہے جنتیوں کے لیے ہوں گی، وہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے مشقت کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے اگر جنت اتنی ہی آسان ہوتی، پانا، جنت کو پانا اتنا آسان ہی ہوتا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے زخموں کے اوپر نمک نہیں لگایا جاتا اور آپ کے زخموں کو گرم ریت کے اوپر نہیں رگڑا جاتا۔ اگر جنت کو حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا، اتنا ہی آسان ہوتا تو دونوں جہانوں کے بادشاہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار اور تمام نبیوں کے سردار، پوری کائنات کے دونوں جہانوں کے بادشاہ کو اس دنیا کے اندر آخرت کی فکر کرتے کرتے اتنے غمگین اور روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت کا غم تھا تو انہیں رونا نہ پڑتا، انہیں پتھر تک مارے گئے۔ اور اگر یہ جنت اتنی ہی آسان ہوتی، یوسف علیہ السلام کو جیل کا سامنا اور پھر کنویں کے اندر جو ہے اتر جانے کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ جنت اگر اتنی ہی آسان ہوتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے انگاروں کے اندر نہ پھینکا جاتا۔ اگر یہ جنت اتنی ہی آسان ہوتی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر نہ اتارا جاتا۔ یاد رکھیے اس ناپاک غلیظ دنیا کے لیے انسان جتنی محنت کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محنت جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے اور جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے لگتا ہے۔ اور اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیے کہ آپ جو ہے تھوڑی تھوڑی، اور آپ اور ہم تھوڑی تھوڑی فارمیلٹیز کرنے کے بعد جنت کے اندر چلے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی بخش دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں ہمارے حال کو، ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ اعمال کریں، وہ اعمال کریں، اس طرح کے اعمال کریں، اس طرح کے اعمال کریں۔ جائیے کشمیر کی زمین کے اندر شیخ سید عبد القادر جیلانی کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کیا قربانیاں دی۔ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے کہ دین اسلام کے لیے کن قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔
حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ دین اسلام کی سربلندی، دین اسلام کی خاطر کن کن مشکلات اور کن کن مرحلات سے گزرنا پڑا. اور پھر آپ بڑے امام کو دیکھیے، حضرت امام ابو حنیفہ کو دیکھیے، حضرت امام حنبل کو دیکھیے کہ ان کے مقامات اتنے بلند کیسے ہوئے. کیا ان کے مقامات بس سونا اور کھانا اور 5 وقتہ نماز سے اتنا بلند مقام ہوا؟ نہیں. اس لیے مشقت کیجئے. اس ناپاک دنیا کے لیے اگر اتنی مشقت ہم کر رہے ہیں تو آخرت کے لیے لازم بہت زیادہ مشقت کی ضرورت ہے. اور مشقت کیجئے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت، خاص کر آخرت کے اندر جہنم سے چھٹکارا اور جنت الفردوس عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.